السلام علیکم، ویلکم ٹو سیک انفو۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت مشہور کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی سمری شیئر کروں گا۔ اس کتاب کو رابرٹ کیوساکی نے لکھا ہے۔ وہ اس کتاب میں اپنی بچپن کی کہانی شیئر کرتے ہیں۔ رابرٹ کا تعلق ایک ایسی فیملی سے تھا جس میں تمام لوگ تعلیمی یافتہ اور اچھی ملازمت کرتے تھے، لیکن ان لوگوں میں ایک بڑی کمی تھی، فائنینشیل ایجوکیشن کا نہ ہونا، یعنی دولت کے بارے میں علم، جس کی وجہ سے وہ اکثر پیسے کی کمی کا شکار ہوتے تھے۔ یہ 1956 کی بات ہے، جب رابرٹ صرف 9 سال کے تھے۔ وہ ایک بہت اچھے اسکول میں داخل تھے، جہاں بہت امیر لوگوں کے بچے ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ امیر بچے رابرٹ کے ساتھ میل جول اور کھیل کود کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ رابرٹ نے اس بات کو بہت محسوس کیا۔ وہ ایک دن اپنے والد کے پاس گئے، جو کہ بہت پڑھے لکھے، یہاں تک کہ پی ایچ ڈی ہولڈر تھے۔ رابرٹ نے اپنے والد سے پوچھا کہ امیر ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ ان کے والد اس سوال کا ٹھیک سے جواب نہیں جانتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا جاؤ، اعلیٰ تعلیم اور اچھے گریڈ حاصل کرو اور اچھی نوکری کر کے پیسہ کماؤ۔ لہٰذا وہ بہت پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ایک پور ڈیڈ تھے۔ رابرٹ کے ایک دوست جن کا نام مائک تھا، مائک کے والد ایک بہت امیر بزنس مین تھے، یعنی کہ وہ ایک رچ ڈیڈ تھے۔ وہ دولت کمانے کے تمام گر جانتے تھے۔ رابرٹ نے اپنے دوست مائک سے کہا، تمہارے والد دولت مند ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسہ کمانا جانتے ہیں، ہم دونوں ان سے پیسہ کمانے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ مائک اس بات پہ راضی ہو گیا اور دونوں بچے امیر باپ کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں زیادہ پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں۔ دولت مند باپ نے بچوں کو کہا کہ تم دونوں ہفتے میں ایک دن 3 گھنٹے میرے آفس میں کام کیا کرو، میں تمہیں کام کے بدلے میں 10 سینٹ دوں گا۔ دونوں دوست اس بات پہ راضی ہو گئے اور کام کرنا شروع کر دیا۔ دونوں محنت سے کام کرتے رہے، لیکن امیر باپ نے بچوں کو کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ آخر کار رابرٹ نے ایک دن سوچا کہ ہم لوگ اتنی محنت سے کام کرتے ہیں، لیکن سیکھنے کو کچھ خاص نہیں مل رہا اور معاوضہ بھی بہت کم مل رہا ہے۔ رابرٹ نے اپنے دوست مائک سے دوبارہ ایک دفعہ کہا کہ میں تمہارے رچ ڈیڈ سے ملنا چاہتا ہوں۔ مائک رابرٹ کو اپنے امیر باپ کے پاس لے گیا۔ رابرٹ امیر باپ سے کہنے لگا، آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اتنا زیادہ کام اور معاوضہ صرف 10 سینٹ۔ امیر باپ نے جواب میں کہا کہ بیٹا، زندگی اسی طرح سبق سکھاتی ہے، دولت مند بننا اتنا آسان نہیں ہے، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ غریب اور مڈل کلاس لوگ ہمیشہ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں اور دولت مند لوگوں کے لیے پیسہ کام کرتا ہے۔ رچ ڈیڈ نے رابرٹ اور مائک دونوں بچوں سے کہا کہ تم نے اپنے کام کے حوالے سے اعتراض کیا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور سیکھنے کے عمل کا حصہ ہے۔ امیر باپ نے بچوں کو چیک کرنے کے لیے ان کا معاوضہ بڑھا دیا، $1، $2، حتیٰ کہ $5 تک۔ معاوضہ بڑھانے کے ساتھ امیر باپ نے بچوں کو ایک بات کہی کہ میں تمہیں $5 تو دوں گا، لیکن اس بار تمہیں سکھاؤں گا کچھ بھی نہیں۔ کیا تمہیں یہ آفر قبول ہے؟ یہ 1956 کی بات ہے۔ اس زمانے میں ایک بچے کے لیے $5 ٹھیک ٹھاک رقم تھی۔ دونوں بچے تھوڑا حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہمیں $5 تو ملیں گے، لیکن سیکھنے کو کچھ نہیں ملے گا جس سے ہم امیر ہو سکیں۔ لہٰذا دونوں بچے خاموش رہے، یعنی کہ آفر قبول نہیں کی۔ امیر باپ بچوں پہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ تم لالچ میں نہیں پڑے۔ رچ ڈیڈ نے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ خوف اور لالچ سے ہمیشہ دور رہنا، یہ دونوں چیزیں انسان کو کبھی بھی کامیاب اور دولت مند نہیں بننے دیتی۔ دونوں بچے اسی طرح امیر باپ سے سیکھتے رہے اور آخر ایک دن کامیاب اور امیر بزنس مین بن گئے۔ رابرٹ کیوساکی بتاتے ہیں کہ 1923 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، جس میں دنیا کے امیر ترین بزنس مین نے شرکت کی، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان لوگوں میں سے کچھ نے خودکشی کر لی اور کچھ قرضوں میں ڈوب گئے، کیونکہ مارکیٹ کریش ہونے کی وجہ سے ان کا بزنس تباہ ہو گیا تھا۔ ان تمام لوگوں کے پاس پیسہ تو تھا، لیکن فائنینشیل ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب بھگتنا پڑا۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی لاٹریاں نکلتی ہیں اور وہ ایک دم سے امیر دکھنے لگتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر سے غریب ہو جاتے ہیں، بلکہ قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ فائنینشلی لٹریٹ نہیں ہوتے۔ اسی لیے دولت مند باپ اپنے بچوں کی فائنینشیل ایجوکیشن پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور دوسری طرف رابرٹ کے انتہائی پڑھے لکھے لیکن غریب باپ اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ فزکس، کیمسٹری، میتھس پڑھو اور اچھے گریڈ لو، اسی میں کامیابی ہے۔ غریب اور مڈل کلاس لوگ ایسٹس اور لائبلٹی میں فرق نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ہمیشہ فائنینشلی سٹرگل کرتے ہیں۔ ایسٹس ہماری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پیسہ کما کے دیتی ہیں، جیسا کہ کوئی بلڈنگ یا گھر وغیرہ کرائے پہ دینا، اور لائبلٹیز وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے استعمال سے آپ کی جیب سے پیسہ جاتا ہے، مثال کے طور پہ گاڑی وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں خریدنا، کیونکہ انہیں خریدنے کے بعد ان کی مینٹیننس پہ پیسہ لگتا رہتا ہے۔ ایک غریب آدمی کا کیش فلو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی انکم آتی ہے اور اس کے ضروری خرچوں میں لگ جاتی ہے۔ مڈل کلاس کا کیش فلو اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی انکم آتی ہے اور وہ اسے خرچوں اور لائبلٹیز میں لگا دیتا ہے، یعنی غریب اور مڈل کلاس کے کیش فلو میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن امیر آدمی کا کیش فلو دونوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کی انکم آتی ہے اور وہ اسے ایسٹس میں لگاتا ہے، اور پھر ایسٹ سے جو آمدنی آتی ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اس طرح وہ مزید امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔
क्योंकि उसके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते रहते हैं। दौलतमंद लोग कहते हैं कि एसेट्स बनाने का मतलब अब ये नहीं है कि आपने कोई भी लग्जरी चीज़ नहीं खरीदनी, मसलन रहने के लिए अच्छा घर और गाड़ी वगैरह। वो कहते हैं कि आप ये चीज़ें ज़रूर खरीदें, लेकिन पहले एसेट्स बनाएं और फिर उनकी आमदनी में से खर्च करें। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, लेकिन आप पैसे को किस तरीके से और किस जगह खर्च करते हैं, ये ज़्यादा अहम है। हमें कंज्यूमर की सोच से निकलकर इन्वेस्टर्स वाली सोच अपनानी पड़ेगी। अक्सर लोग अपने खर्चे पूरे ना होने की वजह अपनी कम सैलरी को समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ने लगते हैं और महंगी चीज़ें खरीदने को दिल करता है, जो कि फिर से लायबिलिटीज़ ही होती हैं, जो हमें कभी भी अमीर नहीं होने देती।